بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کے ڈاکٹر اسرار کھلا عقیدہ وحدت الوجود کا کفریہ شرکیہ عقیدہ، بلکہ آج اگر ہم کہیں تو یہ کفار اور مشرکین سے بھی بدترین عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ رکھیے؟ اور ڈاکٹر ذاکر نائک لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ میں جس سے سب سے زیادہ انسپائر ہوا ہوں، سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں، وہ ڈاکٹر اسرار ہیں۔ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ سنیے، ان کا بیٹا آ کر کہتا ہے طارق جمیل کو سنیے، طارق مسعود کو سنیے، انجینئر محمد علی مرزا کو۔ اب بتائیں، بنیادی طور کے پر میں نے ہدایت یعنی وہ شریعت جو کتاب و سنت کی شکل میں اللہ نے نازل کی، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اہمیت ہمارے سامنے رہے۔ ہم اس عقیدہ اور منہج کو نہیں چھوڑ سکتے، یہی ہماری زندگی کا کل سرمایہ ہے۔ اگر کوئی اس کے پر حملہ آور ہوتا ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ شخصیات کوئی معنی نہیں رکھتی، شخصیات کو اہمیت نہیں دیا جائے گا، ہمارے لیے عقیدہ اور منہج اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مثال ہے۔ جب کچھ لوگ ان کے سامنے شریعت کے مقابلے میں یا دین کی باتوں کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو پیش کرتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور تم کہتے ہو کہ ابوبکر اور عمر نے یہ کہا، یعنی نبی کے مقابلے میں دین اسلام کی دو عظیم شخصیات کو پیش کر رہے ہو، جبکہ نبی کے مقابلے میں کوئی شخصیت، کسی کا قول اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ اور آج ہمارے لیے افسوس کے ساتھ جو منہج، جو طریقہ ہمارے اسلاف نے پیش کیا تھا وہ ہمارے اندر زندہ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم ایسی بدعتی اور گمراہ شخصیات کے بارے میں باتیں کرنے لگ جائیں لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے۔ جبکہ مشہور محدث حضرت ایوب سختیانی رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک بدعتی آیا اور آنے کے بعد وہ کہنے لگا حضرت میری ایک بات سن لیجئے گا۔ سوال کر رہا تھا تو انہوں نے کہا، اس سے منہ موڑ لیا اور کہا کہ تو کہتا ہے کہ میں تیری ایک بات سنوں، میں تیری آدھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس قدر بدعتیوں سے ہمارے اسلاف نے کنارہ کشی اختیار کی، اور ہم کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، اس کو سنیں، اس کو سنیں، صاحب کو سنیں، انجینئر محمد علی مرزا کو بھی سنیں گے، ڈاکٹر اسرار کو بھی سنیں گے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی سنیں گے۔ اس میں ہمارا کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کے پاس اتنا شعور ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کتنا سچ کہہ رہا ہے، کتنا غلط کہہ رہا ہے، آپ اس کی تمیز کر سکیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث آپ کے سامنے میں ابھی مسلم کی پیش کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث کی روشنی میں اگر غور کریں گے تو فتنے کتنے شدید ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مکمل طریقے سے دین اسلام سے ہٹتا ہے، بلکہ اسلام کی کچھ باتوں کو لے کر اس میں اپنے خیالات اور اپنی فکروں کو ملاتا ہے، اور یہی گمراہی کا سبب ہے۔ ہمیں اسلام پیور چاہیے، اس میں کسی کے خیالات، کسی کی فکر، کسی کی رائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے، اب اس کے علاوہ کسی کی رائے، کسی کے خیالات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ حدیثوں کو یاد کرو اور حدیثوں کے ذریعے سے اہل الرائے یعنی جو دین کے اندر اپنی رائے، اپنی خیالات کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا مقابلہ کرو، اس لیے کہ وہ حدیث کے سامنے نہیں ٹک پاتے ہیں۔ ایک بات میں اسی تناظر کے اندر بیان کروں، آج ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ارے ان کے ذریعے اتنے سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کی تقریر کو سننے والے اتنے سارے لوگ ہیں، ملین میں فالورز پائے جاتے ہیں، تو کیا ان کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ کیا ان کا عمل غلط ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہمارے ہاں پیش کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک آدمی، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اربوں کہہ لیجئے کہ اس کے ذریعے سے، بلکہ جہاں نگاہ اٹھائی وہاں تک لوگ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، ہو گیا اس کا جو بھی عمل ہے، اگر اس کے عقیدے میں، اس کے منہج میں فالٹ ہے تو کیا اس بنیاد کے پر کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا اس سے چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ سوال ہے۔ اب اسی سوال کی بنیاد کے پر آپ ان کی بات چھوڑیے، دنیا میں نبی سے بڑھ کر کوئی معزز اور اللہ کی نگاہ میں مقدس ہو سکتا ہے اور نبی سے زیادہ کوئی عمل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، یہ ہر کوئی صحیح جواب دے گا۔ اب بتائیے، قرآن نبی کو خطاب کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ابدیت کے سب سے اعلیٰ مقام پر، یعنی جو دنیا میں کتنے بھی بندے آئیں گے، کتنی بھی عبادت کریں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ اب اس کے بارے میں سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ اے میرے حبیب، اس بات کی وحی، یہ پیغام آپ کی طرف بھی بھیجا جا رہا ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء، جتنے دنیا کے اندر مسلمان آئے، یہ تمام لوگوں کو میسج دیا جا چکا ہے اللہ کی وحی، اللہ کے پیغام کے ذریعے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نے بالفرض شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔
اب بتائیے جب قرآن نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نبی اگر بالفرض جو کہ ناممکن چیز ہے، نبی تو توحید کا داعی ہوتا ہے، شرک کے خاتمے کے لیے پوری زندگی لگاتا ہے، اگر نبی سے بالفرض قرآن مثال بیان کر رہا ہے، اگزامپل دے رہا ہے، اگر بالفرض اس نے شرک کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جبکہ نبی کے برابر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا، تو آپ دنیا میں کسی اور شخص کو کیسے پیش کر سکتے ہو کہ اس کے اتنے عمل ہیں، اتنا کام کیا، اتنا کام کیا؟ اب اگر ہم اس کو نہیں سنتے ہیں تو ہماری غلطی ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اس کا عقیدہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ جبکہ ڈاکٹر اسرار کھلا عقیدہ وحدت الوجود کا کفریہ شرکیہ عقیدہ، بلکہ آج اگر ہم کہیں تو یہ کفار اور مشرکین سے بھی بدترین عقیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کافر، کوئی مشرک صرف ایک مورتی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے اندر رب کی یعنی ایشور کی آتما آ گئی ہے، سرایت کر چکی ہے، وہ اسی کے بارے میں رکھتا ہے، وہ تمام لوگوں کے بارے میں نہیں کہتا ہے کہ تمام لوگوں کے اندر اللہ ایشور موجود ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ صرف ایک پرماننٹ مورتی کے اندر وہ چیز ہے۔ اور وحدت الوجود کے عقیدے کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ کہ تمام چیزوں کے اندر اللہ ہے، آپ کے اندر ہے، میرے اندر ہے، تمام جانوروں کے اندر ہے، کائنات کی ایک ایک چیز کے اندر اللہ ہے، ہر چیز اللہ کے وجود کا حصہ ہے۔ یہ انتہائی بدترین عقیدہ، شرک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے شرک کا اعلیٰ ترین اور بدترین مظاہرہ ہے کہ آپ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھیے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ میں جس سے سب سے زیادہ انسپائر ہوا ہوں، سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں، وہ ڈاکٹر اسرار ہیں۔ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ سنیے، ان کا بیٹا اگر کہتا ہے طارق جمیل کو سنیے، طارق مسعود کو سنیے، انجینئر محمد علی مرزا کو۔ اب بتائیے ان باتوں کو اگر ہم لوگوں کے سامنے لا کر رد کر رہے ہیں، ان کی خدمات ہمارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے۔ جو چیز کتاب و سنت سے ٹکرائے گی وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے، ہم اس چیز کے برباد کر رہے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت پیاری بات کہتا ہوں، ہمارے درمیان بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نئے نئے فارغین ہیں باتیں کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا اگر کوئی 15-20 سال کا فارغ ہوا عالم ہے تو اس طرح کی بدعات اور خرافات شرکیات کے بارے میں بات نہیں کر سکتا ہے؟ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس کہ بڑے بڑے علماء باتیں نہیں کر رہی ہیں، یہ آج کے 15-20 سال کے فارغین باتیں کر رہے ہیں؟ اس طرح کی فضول باتیں لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں اجلہ اصحاب کرام کے درمیان حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ اس وقت نوجوانی کے عالم میں تھے بیٹھا کرتے تھے اور اپنے علم کا مظاہرہ کرتے۔ تو علم کے پر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اسی ہی بات کرنا ہے، اسے کرنا ہے۔ اگر غلط چیز ہے اچھے انداز میں اس کا رد کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے، اور اگر عالم دین ہے تو اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اسے اپنی بات لوگوں تک پہنچانا ہے۔ شیخ ربیع بن ہادی مدخلی رحمہ اللہ ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں، بولے یہ جو ہمارے درمیان اس طرح کے فتنے آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہے کسی کی شخصیت کو لے کر یا کسی کے منہج عقیدے کو لے کر، یہ اس لیے آتی ہے تاکہ سلفیوں کے درمیان چھپے ہوئے غیر سلفی یعنی جن لوگوں کا منہج، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ واضح ہو جائیں، چھٹ جائیں کہ حقیقت میں کون پیور ہے اور کس کے اندر ملاوٹ ہے، لوگوں کے سامنے آ جائے۔ لیبورٹری کے اندر جب چیزیں آتی ہیں نا تبھی سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقت میں اس میں پیورٹی کتنی ہے اور کتنا زیادہ ملاوٹ ہے۔ تو ایسے حالات دراصل اسی لیے آتے ہیں تاکہ حقیقت میں سلفیت کے پر، اصحاب کرام کے منہج، ان کے طریقے کے پر کون قائم ہے وہ واضح ہو جائے، اور کس کے عقیدے منہج کے اندر جھول ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے، اور ہو جاتا ہے، سامنے آ جاتے ہیں سارے لوگ۔